حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو چھوڑا، زمین جائیداد کو چھوڑا، اپنے ملک ایران کے شہر اصفہان کو چھوڑ کر آپ ملک شام جاتے ہیں حق کی تلاش میں، اور ملک شام سے نکل کے پھر آپ پہنچتے ہیں عراق میں، اور پھر عراق سے نکل کے پہنچتے ہیں آپ ترکی میں، اور ترکی سے نکل کر پہنچتے ہیں آپ سعودی یعنی مدینے کو پہنچ رہے ہیں۔ مدینے کے جو 3 قبیلے تھے ان میں سے ایک قبیلہ بنو قریظہ، اس کا ایک یہودی آپ کو غلام بنا کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ کھجور کے باغات کی تلاش تھی تو کھجور کے باغ میں کام کرنے کا موقع مل گیا، اور اسی میں کام کرتے 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 اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ پہنچتے ہیں۔ اور اللہ کا رسول مدینے کے اندر سیدھا ڈائریکٹ نہیں آئے، بلکہ مدینے کے باہر قباء نامی مقام میں آپ نے قیام کیا۔ 3 دن تک آپ نے وہاں قیام کیا، اور پھر اس دوران جمعہ کی نماز ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کا رسول مدینے میں آنے والے تھے، لیکن جب آپ قباء میں پہنچے تو مدینے والوں کو اطلاع ہوئی کہ نبی جو ہے قباء میں پہنچ چکے ہیں، اور اس بات کی اطلاع وہ یہودی کو ہو رہی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھجور کے جھاڑ پر چڑھ کر کھجور توڑ رہے ہیں، اور وہ آنے والا چیخ کر چلا کر وہ اطلاع دے رہا ہے کہ محمد جو ہے آ چکے ہیں، محمد آ چکے ہیں، نبی آ چکے ہیں۔ تو اپنے یہودی کو سنا رہا تھا، اور یہ بات سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سن لیا، اور سنتے ہی وہ خوشی کے مارے جھاڑ کے اوپر سے نیچے کود جاتے ہیں، اور کود کر اس خبر دینے والے کے پاس بھاگ کر پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے وہ نبی، کہاں ہے وہ نبی۔ اس طرح سوال کرتے ہیں تو وہ مالک جو ہے غصے میں آ کر تھپڑ مارتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو، تھپڑ مار کر کہتا ہے کہ تمہیں نبی سے کیا مطلب ہے، تمہیں محمد سے کیا مطلب ہے، جاؤ اپنے کام سے کام رکھو، اپنے کام میں لگ جاؤ۔ تو پھر وہ مار کر جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کام پہ لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پورا اپنے دماغ میں پورا جو ہے دورا رہے ہیں کہ آخری ہمارا جو پادری تھا وہ عموریہ کا پادری تھا، اور اس پادری جو کہ ترکی میں تھا اس نے کہا تھا کہ یعنی کھجور والے شہر میں تم جاؤ گے، وہاں پر نبی آنے والے ہیں۔ میں کھجور والے شہر میں تو آ چکا ہوں، اور 2 پہاڑوں کے درمیان میں وہ شہر ہوگا، یہ شہر 2 پہاڑوں کے درمیان میں بھی ہوگا، لیکن انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جو نبی آنے والا ہے وہ نبی جو ہے نا یعنی صدقہ قبول تو کرتے ہیں لیکن استعمال نہیں کریں گے، وہ صدقہ قبول تو کریں گے لیکن خود استعمال نہیں کریں گے، بلکہ دوسروں کو وہ کھلائیں گے۔ اگر وہ آپ ان کو گفٹ کرتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں تو وہ قبول کریں گے اور خود بھی کھائیں گے، دوسروں کھلائیں گے۔ پہلی نشانی وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، دوسری نشانی وہ ہدیہ قبول کریں گے، تیسری نشانی ان کے کندھوں کے درمیان، دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی نشانی ہوگی۔ یہ اس پادری نے کہا تھا۔ اب ذرا دیکھیں گے کہ بھائی وہ نشانی ہے یا نہیں۔ اب انتظار کر رہے ہیں سلمان فارسی، ہمارے باغ کا مالک اگر کہیں سفر میں چلا جائے تو میں جا کے ملاقات کروں گا، کیونکہ وہ مالک کی موجودگی میں آ تو نہیں سکتے ہیں، وہ پھر ظلم کرے گا، پھر مارے گا۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ جو ہے ان کا مالک کہیں سفر میں گیا ہوا ہے، تو کھجور کے تھوڑا سا جو ہے کھجور لیے اور لے کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے لیے صدقہ لے کر آیا ہوں، میں آپ کو صدقہ لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اس جو ہے صدقے کو آپ نے قبول کیا، اور پھر آپس میں صحابہ کرام کو تقسیم کر دیا۔ صحابہ کرام نے کھا لیا لیکن اللہ کا رسول نہیں کھایا، سمجھ گئے کہ ہاں ایک نشانی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آتے ہیں کھجور لے کر،
اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں، تحفہ لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے قبول کیا اور آپ نے کھجور خود بھی کھایا اور صحابہ کرام کو بھی کھلایا، تو سمجھ گئے کہ ابھی دوسری نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے آس پاس ایسے گھوم رہے تھے، تو اللہ کے رسول کو سمجھ میں آیا کہ یہ شاید میرے نبی ہونے کی نشانی دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے آہستہ سے ذرا سا چادر ہٹائی کندھے کی تاکہ ان کو نظر آ جائے۔ جیسے ہی کندھے پر آپ کے اندر وہ نشانی دیکھی تو اسی وقت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو اپنی اسلام کا اعلان کر دیتے ہیں، اور مالک کو پتا چلتا ہے کہ سلمان اسلام قبول کر چکے ہیں، تو اب یہاں سے مالک کا ظلم جو ہے شروع ہو جاتا ہے، مسلسل ظلم کر رہا ہے اور پہلے سے دگنا تگنا کام لے رہا ہے، تاکہ جو ہے یہ یعنی کہیں جانے کے لیے اس کو ٹائم نہیں ملنا، کہیں کسی بات کرنے کے لیے وقت نہیں ملنا، کہیں جانا نہیں، دگنا تگنا وہ کام لے رہا ہے تاکہ باہر جانے کی ہمت نہ کرے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھپ چھپ کے ملاقات کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ میں بھی جنگ بدر میں شامل ہو جاؤں، لیکن چونکہ آقا کے پاس اٹکے ہوئے تھے، کہیں جا نہیں سکتے تھے، وہیں پر آپ جو ہے اپنے دل کو پسیج کے جو ہے آپ صبر کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جنگ احد کا معاملہ آتا ہے، آپ خواہش کر رہے ہیں کہ کاش میں بھی نبی کے ساتھ جاتا کتنا اچھا ہوتا، لیکن چونکہ آپ مالک کے پاس اٹکے ہوئے ہیں، یہودی مالک ہے، وہ چھوڑنے والا نہیں ہے، تو وہاں پر بھی آپ مجبوراً خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جنگ جو ہے بدر ختم ہو گئی، شریک نہیں ہو سکے، جنگ احد ختم ہوئی، شریک نہیں ہو سکے، اب صبر کا پیمان لبریز ہو جاتا ہے۔ نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول میں کب تک اس کے پاس رہوں، اور کب تک میں اس کے پاس رہوں، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس سے اچھا اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو تو اسے مکاتبت کرو، اسے اگریمنٹ کرو۔ مکاتبت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو غلام اپنے آقا سے کہتا ہے کہ بھائی آپ جتنا کام دے رہے ہیں اتنا کام پورا کروں گا، لیکن اگر تھوڑا سا وقت اگر میرے پاس بچ جاتا ہے میں کسی اور کے پاس کام کروں گا اور کام کر کے پیسے لے کر آؤں گا، آپ جتنے پیسے بولیں گے اتنے پیسے میں آپ کو دے کر میں آزاد ہونا چاہتا۔ اس کو کہتے ہیں مکاتبت۔ غلام کوئی پیسوں کا مالک نہیں ہو سکتا، اپنے آقا کے پاس کام کرتا ہے تو نہ مزدوری اس کو ملنے والی ہے، نہ پیسے ملنے والے ہیں، نہ اجرت ملنے والی ہے، کھانا ملے گا، کپڑا ملے گا، یہ غلام کہلاتا ہے۔ اب اس کے پاس پیسے نہیں رہتے، اب پیسے لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، انہیں کے اور ایکسٹرا کام کرنا پڑے گا۔ آلریڈی یہ دگنا تگنا کام لے رہا ہے، اس کے بعد بھی الگ سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کام کرنے کا وعدہ کر کے اپنے آقا سے مکاتبت کرتے ہیں، اگریمنٹ کرتے ہیں کہ میں آپ جو بولیں گے میں آپ کو دے کر میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس یہودی مالک نے کٹر شرط لگائی، اور ایسی شرط لگائی کہ سلمان فارسی وہ مکمل کرنا ہی نہیں۔ ایسی شرط لگاتے ہوئے کہا اچھا تم اگر آزاد ہونا چاہتے ہو تو 300 کھجور کے جھاڑ مجھے لگا کے دینا۔ یہ میرا کھیت ہے، یہ خالی کھیت ہے، اس کھیت میں 300 کھجور کے پودے لگانا، اور وہ پودے بڑے ہونا اور وہ پھل دینے کے قابل بننا۔ 300 پودے لگانے کے بعد ایک بھی پودا اس میں سے مرنا نہیں۔ مطلب جیسے عام طور پر جھاڑ لگاتے ہیں تو بیچ میں کچھ جھاڑ کیا ہو جاتے ہیں، مطلب نہیں اگتے ہیں، وہ ایسی سوکھ جاتے ہیں، وہ بڑے جھاڑ نہیں بن سکتے ہیں۔ تو جو پودے تم لگا رہے ہو ان میں سے کوئی بھی ایک بھی پودا ویسٹ نہیں ہونا، ایک بھی جو ہے وہ جھاڑ نہیں بنا ایسے نہیں ہونا، اور 40 اوقیہ اگر تم سونا لا کے دو گے تو پھر میں تم کے آزاد کروں گا۔ اب یہ شرط سننے کے بعد افسوس ہوا کہ بھئی اتنی بڑی شرط میں کیسے پوری کر سکتا ہوں، اتنا بڑا مال میں کیسے دے سکتا ہوں، 300 کھجور کے پودے کیسے لا کے میں دے سکتا ہوں۔ آ کر اللہ کے رسول کے پاس آپ نے اظہار کیا، اللہ کے رسول میرا آقا اس طرح کنڈیشن لگا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں سلمان رک جاؤ۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام میں اسی وقت اعلان کیا کہ کون ہے سلمان کی مدد کرنے کے لیے،
کون سلمان کی مدد کرنا چاہتا ہے؟ اس کا مالک کہہ رہا ہے کہ 300 کھجور کے پودے لانا اور کھیت میں لگانا، وہ جھاڑ بننے قابل ہونا، تب تم آزاد ہو سکتے ہو۔ تو صحابہ کرام آگے بڑھتے ہیں، اور کوئی صحابی کوئی صحابی 5 پودے لے کر آ رہے ہیں، کوئی صحابی 10 پودے لے کر آ رہے ہیں، کوئی صحابی 20 پودے لے کر آ رہے ہیں، کوئی صحابی 30 پودے لے کر آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام اپنی پاس جو باغوں میں پودے ہوا کرتے تھے، وہ پودے لا کر اللہ کے رسول کے پاس جمع کرتے ہیں، تو وہ اب 300 پورے پودے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا، سلمان اب تم جاؤ اس کے کھیت میں اور 300 گڑھے کھودو۔ پودے لگانا تو گڑھے کھودنا ہے، اب 300 گڑھے کھودنا، اور یہ پودے تم خود نہیں لگانا، جب تمہارے گڑھے مکمل ہو جائیں گے، گڑھے پورے ہو جائیں گے تو مجھے بلانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ہدایت دے کر بھیج دیا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنی مالک کے پاس پورا کا پورا کام کرنے کے بعد جو وقت تھوڑا سا آرام کرنے کا ہوتا ہے رات میں، رات کی تاریکی میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس یہودی کے باغ میں گڑھے کھودتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور گڑھے پورے تیار ہونے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول اب گڑھے پورے ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول جاتے ہیں اس یہودی کے باغ میں، اور اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے پودے لگا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پودے لگا کر اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کر پورے کے پورے پودے پورے ہو جاتے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ اے اللہ اس سلمان کی مدد کرنا، مطلب پودے کو جلدی جھاڑ میں تبدیل کر دینا، پودا اس میں سے کوئی بھی ویسٹ نہیں ہونا۔ اللہ کا رسول نے دعا فرمائی، اور دعا کرنے کے بعد وہ باغیچہ ہرا بھرا لہلہاتا ہوا دن بدن آگے بڑھتے جا رہا ہے، اور پورا کا پورا یعنی 300 پودے میں سے ایک بھی پودا ضائع نہیں ہوا، بلکہ پورے کے پورے پودے جھاڑ کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے رسول کے پاس آ کر کہ اللہ کے رسول اگریمنٹ میں سے ایک وعدہ پورا ہو گیا کہ پورے جھاڑ تیار ہو گئے، اور ایک وعدہ ہے کہ بھائی 40 اوقیہ سونا اس کو دینا ہے۔ تو کہا کوئی فکر مت کرو، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس سونا لے کر آتے ہیں، اور وہ سونا ایک مرغی کے انڈے کے برابر تھا۔ اللہ کا رسول یہ سونا ہے، آپ جس کو چاہے دے دیں، مناسب استعمال کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی سونا لا کر دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا ہمارے سلمان کہاں ہیں، ہمارے سلمان کہاں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ کا رسول یہاں ہے۔ تو کہا لے کر جاؤ یہ سونا اور تول کے اپنی یہودی کو دے دو۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سونا تولا تو وہ 40 اوقیہ سونا تھا، اور جا کر یہودی کے حوالے کیا۔ اس کے بعد آپ آزاد ہو رہے ہیں۔ آزاد ہونے کے بعد آپ مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکے۔ اب آنے کے بعد اللہ کے رسول نے ان سے کہا، لوگوں سے کہا، صحابہ کرام سے کہا سلمان منا، یہ سلمان ہمارے ہیں اور سلمان میرے گھر والوں میں سے ہیں کہا۔ یعنی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہاں کے ہیں؟ یہ فارس کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے مشکلات کا مطلب جو ہے تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اصفہان سے نکل کے جو ہے وہاں پر شام آئے، شام سے نکل کر عراق آئے، عراق سے نکل کے پھر ترکی چلے گئے، ترکی سے نکل کے یہاں پر آ رہے ہیں۔ سلمان میرے گھر والوں میں سے ہیں کہا، یعنی اللہ کے رسول نے ان کو اتنی عزت دی اور کہا سلمان ہمارے خاندان کے فرد کی طرح ہیں، سلمان ہمارے گھر کے ممبر کی طرح ہیں۔ اس کے بعد جنگ خندق کا مسئلہ آتا ہے۔ جب اللہ کا رسول نے سنا کہ بھائی مدینے پر حملہ ہونے والا ہے، 10,000 کی تعداد میں دشمن مکہ سے تیاری کر کے آ رہا ہے، تو اب آپ نے اس وقت بٹھا کر مشورہ کیا۔ اب سلمان فارسی مکمل ساتھ میں ہے، تب آپ نے مشورہ دیا اللہ کے رسول ہمارے پاس اگر جنگ ہوتی ہے نا، اگر ہم دفاع نہیں کر سکتے تو اپنے شہر کے اطراف ہم خندق کھودتے ہیں، ہم بھی کھودیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے مشورے قبول کیا اور صحابہ کرام کو ذمہ داری دی، اور وہاں سے خندق کھودنا شروع ہوا۔ ماشاءاللہ اللہ کے زندگی میں جو ہے گزر جاتے ہیں، اور صدیق کا زمانہ گزر جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو عراق کا گورنر بنا دیا۔
کہ जाओ तुम इराक में जो है गवर्नरी करो। वहां पर जाते हैं आखिरी उम्र के आखिरी हिस्से में सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु जो है इराक पहुंच रहे और वहां पर गवर्नरी के जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। गवर्नर होने के नाते उनको बैतुल माल की जानिब से 5000 जो है दिरहम उनको मुआवजा मिल रहा है। 5000 दिरहम उनको मुआवजा मिल रहा है, लेकिन एक भी दिरहम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि मुकम्मल अल्लाह के राह में सदका करते हैं। और फिर आप अपने घर को चलाने के लिए वो हसीर बनाते हैं, बोरिया बनाते हैं, अपने हाथों से बोरिया बुन बुन के फरोख्त करते हैं और उससे जो उन्हें मजदूरी मिलती है उससे अपना घर चलाते हैं। सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु आखिरी उम्र के आखिरी हिस्से में लगभग अल्लाह ने उनको 100 साल के आसपास उम्र अता फरमाई। 100 साल के आसपास उम्र अता फरमाई। आखिरी उम्र के हिस्से में भी अपने हाथों चटाई बुनते हुए नजर आ रहे हैं और घर का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक मर्तबा सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु घर में बैठे हुए हैं और दूसरे लोग बैठे हुए हैं। आपकी आंखों से आंसू जारी हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी हैं। कहा लोगों ने कि भाई आपकी आंखों से आंसू जारी हैं, क्या मसला है? कोई तकलीफ है आपको? कोई परेशानी है आपको? कोई जो है माली परेशानी है या और कोई परेशानी है आपको? कहा नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर क्यों रो रहे हैं आप? कहा देखो मेरे घर में मेरे नीचे एक चटाई है, मेरे घर में एक बस एक चटाई है, नीचे इस पर मैं बैठा हुआ हूं, और एक बर्तन है जिसमें मैं खाना खाता हूं, और एक जो है एक लोटा है जिसमें मैं पानी पीता हूं। ये 3 है मेरे साथ। मुझे डर लग रहा है कि अल्लाह कहे मुझसे मेरे चटाई का हिसाब किताब न ले, अल्लाह कहे मेरे बर्तन का हिसाब मुझसे न ले, अल्लाह कहे मेरे लोटे का हिसाब मुझसे न ले। तो जब मैं सोचता हूं कि मेरे हसीर का अगर अल्लाह मुझसे हिसाब ले, मेरे लोटे का मुझसे हिसाब ले, मेरे बर्तन का मुझसे हिसाब ले, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इस फिक्र में मैं खाए जा रहा हूं, ये फिक्र मुझे खाई जा रही है। तो इतनी सीधी सादी जिंदगी बसर की सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु, और आप हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने में उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए इराक में आपका इंतकाल हो जाता है। तो एक नौजवान पूरी जवानी को सफर में गुजार दिया, माशाअल्लाह, पूरी जवानी को। 7 आज के हिसाब अगर हम देखेंगे तो 7000 किलोमीटर का फासला उन्होंने तय किया, माशाअल्लाह। और कभी हिम्मत नहीं हारे, मुश्किल आई, गुलामी मिला, बूनो बेचे, इनो बेचे, उन्हें धोखा, इन्हें धोखा, सब कुछ सामना किया, लेकिन कभी आप हिम्मत नहीं हारते हैं, अपनी मंजिल को पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर आदमी हक की तलाश करना चाहता है, हक तक पहुंचना चाहता है, हक को हासिल करना चाहता है, मुश्किलात पर वो सब्र करता है, तो अल्लाह डेफिनेटली उसको मंजिल पर पहुंचाने वाला है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम को सहाबा कराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और सहाबा कराम ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में लाने को फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।